مجھے سمجھ نہیں آتی 70 سال کے بعد ان کو کون سی لالچیں بیٹھی ہوئی ہیں اگلے سال مر جانا ہے. ایک 30 سال کا لڑکا تو چلو پھر تھوڑا لالچی ہوتا ہے کہ یار ابھی پتہ نہیں کتنی لائف پڑی ہے. یہ 80 سال کے بندوں کو پتہ نہیں کون سی لالچیں ہوتی کہ نہیں میں مر نہ جاؤں. دو فوجیں جب جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوتی ہیں تو جس فوج کے گناہ کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دیتا ہے. اس لیے عام بچہ قرآن پاک اٹھا ہی نہیں سکتا کہ مولوی کے بغیر کیسے پڑھوں گا. اور مولوی صاحب خود بھی وہ جاہل آگے کہتا ہے قرآن اکیلے پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا, اور وہ وہی والی ترتیب کرتا ہے پھر اس کے ساتھ. ان کا یہودی جو ہے وہ مومن ہو رہا ہے, ہمارا جو مسلمان ہے وہ کافر ہو رہا ہے. ایک کچی چمگادڑ کھائی تھی نا چائنیز نے, پوری دنیا اس وقت کرونا میں بیٹھی گھروں میں چھپے ہوئی ہے, کروڑوں لوگ مر گئے. ایک کچی چمگادڑ ایک چائنیز نے گھر میں بیٹھ کے کھا لی تھی. ایک بچے کی فلسطینی کی بددعا لگ گئی, خدا کی قسم جتنی مرضی حج عمرے کر لی ہوں ہم نے, جتنی مرضی جہاد روزے رکھ لی ہوں ہم نے, جتنی مرضی تبلیغ کر لی ہو, ایک بچے نے نا ٹینک کے آنے سے پہلے کہہ دیا نا کہ اللہ ان کو نہ چھوڑی, ان کی وجہ سے میں یہاں پہ. اگر آپ کسی ملک کے صدر ہوتے تو کیا کرتے؟ میں سمپل ایک کام کرتا, میں دو رکعت نماز نفل مسجد اقصی میں پڑھاتا اپنے ملک کو. چلیں جی, حج کے بعد جو بھی حج کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس نے 2 رکعت نفل پڑھنے مسجد اقصی میں پہلے میں جا رہا ہوں. ایک بھی ہیڈ آف اسٹیٹ 2 رکعت اقصی میں پڑھنے جائے گا, کہانی ختم ہو جائے گی. اتنی سی بات ہے, مگر اس کے لیے جو ہمت چاہیے نا وہ قرآن سے آتی ہے یا وہ بچپن سے بنتی ہے کہ میں نے صرف 2 نفل پڑھنے. جب ہینری کسنجر نے کہا تھا نا کہ میں سینکشنز لگانے آیا ہوں شاہ فیصل کو, تو شاہ فیصل نے کہا تھا میں مان لیتا ہوں تمہاری ساری باتیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, بس مجھے مسجد اقصی میں 2 نفل پڑھنے دو. ہینری کسنجر اسٹارٹڈ سویٹنگ کہ یہ کیا تو نے بات کر دی یار, تو نے تو نہ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے, میں تیرے لیے آفر کر رہا ہوں. یہ ہینری کسنجر جو امریکن فارن منسٹر تھا, اس کو میں تجھے آفر کرنے کے لیے آیا, تو سینکشن کے اوپر یہ کہہ رہا ہے میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں. حالانکہ کیا تعلق ہے 2 نفل پڑھ لے گا اگر شاہ فیصل سے جا کے. It is the biggest statement کہ now we call this as part of our qibla, کہ yeah, this is something which is as important to us because وہاں پہ پھر آپ you conquered it. If your head of state is there, you conquered it literally. So اگر اردگان میں اتنی وہ تھی, باتیں بہت اچھی آتی ہیں سب کو کرنی, تو جا کے 2 نفل پڑھ لینا مسجد اقصی میں. ہر روز مسلمان پڑھ رہے ہوتے ہیں, کینیڈا سے مسلمان جاتے ہیں مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں, آپ کیوں نہیں 2 رکعت نفل پڑھ سکتے؟ اب کعبے میں تو چلے جاتے ہیں جی آپ نے عمرہ کرنے, مسجد اقصی میں بھی چلے جائیں 2 نفل پڑھنے. وہ کون سا اسرائیل میں ہے, وہ فلسطین میں ہے. Why can't they go there? Because they know what it means. And that's what I'm trying to tell you کہ if anyone was with enough faith کہ آپ مر جانا ہے, میں نے بھی ایک دن, مجھے سمجھ نہیں آتی 70 سال کے بعد ان کو کون سی لالچیں بیٹھی ہوئی ہیں اگلے سال مر جانا ہے. ایک 30 سال کا لڑکا تو چلو پھر تھوڑا لالچی ہوتا ہے کہ یار ابھی پتہ نہیں کتنی لائف پڑی ہے. یہ 80 سال کے بندوں کو پتہ نہیں کون سی لالچیں ہوتی کہ نہیں میں مر نہ جاؤں. مسجد اقصی میں نفل پڑھنے سے کون مارے گا آپ کو؟ The safest place for a Muslim leader is مسجد اقصی. اس کو تو اسرائیل خود سیکیورٹی دے گا, کوئی یہ نہ کہیں مر جائے, مگر نہیں, انہوں نے نہیں جانا وہاں پہ نفل پڑھنے. اتنی سی بات ہے کہ جو ان سے ہو نہیں رہی. کوئی مجھے اسی لیے وہی بات ہے نا, ایک عام سے مسلمان کو جس کو تھوڑی سی بھی سیرہ کی سینس ہے, ان کو ان سب کے مولوی صاحب سے لے کے پولیٹیشین تک کسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ باتیں ہی ہیں ساری یار, اچھی بینر لگا لیتے ہیں اور 1 منٹ کی سائلنس پوری کر لیتے ہیں. So دوسرا کوشچن ہے, why Israel is not feeling the pressure of other countries in spite of being very small state. اسرائیل پہ کون پریشر ڈال رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. اسرائیل کا جو پریشر ابزاربر ہے نا, شاک ابزاربر, وہ امریکہ خود ہے. اسرائیل پہ کیوں پریشر ڈلے گا؟ اسرائیل تو پریشر ڈالتا ہے امریکہ پہ جا کے. کیوں؟ بیکاز 5-7 امریکہ میں صدر کیسے بنتا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. امریکہ میں صدر ایسے بنتا ہے جو دنیا میں ہر جگہ ویسے ہی بنتا ہے کہ الیکشن کیمپین کے پیسے کون دے گا بھائی؟ الیکشن کیمپین کون فنڈ کرے گا؟ 8-9 ڈفرنٹ انڈیکیٹرز ہیں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے. وہ انڈیکیٹرز جو ہے نا پیچھے انڈسٹری بیکڈ ہیں. انڈسٹری جو ہے نا وہ پیچھے سے فائنینس کرتی ہے کسی بھی صدر کو کہ بھائی ہمارے لیے کیا ریلیف دے گا. سمپل سا پروسیس ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کیپٹلزم کا بیسک تحفہ ہے. تو جب وہ لوگ کسی ایک بندے کو, جیسے میں کل صدر کے لیے کھڑا ہو جاؤں اعوذ باللہ اس طرح کے سسٹم میں, تو لوگ میرے پاس آئیں گے, صدر آپ کو میں صدر بنوا دوں گا. جب آپ صدر بن جائیں گے ہم پھر آپ کو بتائیں گے ہمارے لیے کیا کرنا. اور آپ کو انلیگل کام نہیں کریں گے, بس ایک لا پاس کروا دینا کہ یار پیٹرول کا اتنا ٹیکس بڑھا دیں یا برابر اتنا دیں, اتنی سی بات ہے. سو جیسے ہی ایک اوباما, یا جیسے اوباما کی مثال لے لیں, جب اوباما صدر بن گیا تھا, دوسرا الیکشن لڑ رہا تھا مٹ رومنی کے ساتھ, تو بینجامن نیتن یاہو literally went to America and slapped Obama in his speech in the White House کے باہر گارڈن میں کھڑے ہو کے کہ کس قسم کے جاہل آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہسٹری کا. لٹرلی ایسے بولا ہے, how ignorant is this man who doesn't even know the basic history کہ جوز کیوں اتنا لڑائی کر رہے ہیں. کیونکہ اس نے کیا کہہ دیا تھا اوباما نے, آپ ذرا اس اوباما کی شکل دیکھنا وہ ڈاکیومنٹری میں, ٹھیک ہے,
کوئی تفصیل ہے 2-3 گھنٹے کی پوری فلم انہوں نے اس کے اوپر بنائی ہے لائیو سب کچھ. اوباما کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور وہ پریشانی سے دیکھ رہے کہ میں کیا کروں. کیوں؟ کیونکہ الیکشن سر پہ تھا. مٹ رومنی کے ساتھ جا کے مل بیٹھا ہے بینجامن نیتنیاہو, اور بینجامن نیتنیاہو کے پاس کیا پاور ہے؟ جتنا بھی فائنینس لابنگ الیکشن کیمپین کا ہوتا ہے پیچھے سے وہ جوش لابی کر دیتی ہے, تو وہ الیکشن کیسے جیتے گا؟ ووٹ تو خریدنے پڑتے ہیں. جتنے بھی یہ ڈنر ہوسٹ کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کے, وہ تو ٹیبل ایک پلیٹ $8-10 کی خریدی جاتی ہے کسی کہ وہاں پہ وہ ڈنر پہ آئیں گے اور اپنی طرف سے انڈورس کریں گے کہ یس وی آر ود یو. تو جس کے پاس جتنا ٹلٹ آئے گا مین لابی کا وہ جیت جائے گا. سمپل. تو اگلے الیکشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں کہ یہ 5-5 سال کی ٹرمز دیتے ہیں. اگلے الیکشن کے لیے ابھی سے تیاری ہو رہی ہے, پہلے دن سے ہی اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. یہ دس از دا گریڈ, دس از وائی any sane person will be like, yeah, how can you possibly think you're sincere to the bigger cause, because you're just about yourself. Naturally تو election ہی نہیں جیتے گا اگر تجھے وہ والے فائنینسر ساتھ نہ ہوئے تھے. So this is a problem everywhere. So اسرائیل بیسکلی اپنے مومنین کی بنا کے اوپر, جو دنیا میں مومنین پھیلے ہوئے ہیں اس کے, ان کی کتاب کے ماننے والے, ان کی بنا کے اوپر وہ پریشر ڈالتا ہے. اسرائیل کو کوئی خاص سیاست نہیں آتی, ان کے اپنے مومنین اپنے کاز اپنی کتاب سے سنسیئر ہیں. 80 لاکھ مومنین ہیں ان کے خالی. ہمارے 1.5 ارب جو ہے نا وہ منافقین. اس لیے کوئی ایک بھی بندہ سر اپنی سوچ رہے ہیں اپنے بہن بھائی اور اپنے بچوں کو انگلینڈ سیٹل کروں گا میں. ایک پرائم منسٹر آتا ہے اس کو انگلینڈ میں چوری پکڑی جاتی ہے, دوسرا آتا ہے اس کو پتہ نہیں کون سے ملک میں چوری پکڑی جاتی ہے. تو the problem is Israelis are all about the book and the nation. Muslims are all about themselves and their families. That's it. خاندانی مذہب اسلام یہ ہے مسئلہ. ہم نے چھوٹے چھوٹے زائنزم بنائے اپنے گھر کی باؤنڈری کے. انہوں نے ایک بڑا زائنزم بنایا ایک اسرائیل کے اوپر باؤنڈری لگانے. سمپل. اور تو کوئی فرق نہیں ہے. جس قوم میں جتنے مومنین ہوں گے, تو عمر بن خطاب کو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہمیں کمک بھیجو. آئی تھنک روم کے ساتھ لڑائی کی ہے, روم کے ساتھ لڑائی تھی کہ امیر المومنین ہمیں کمک چاہیے, کمک. تو عمر بن خطاب نے خط واپس لکھا کہ کمک کیوں دوں میں تمہیں, ان لوگوں کو دعوت دو جو فوج میں تمہارے خلاف لڑنے آئے, ان کو دعوت دو. یہ خط لکھے ہیں عمر بن خطاب نے, اور ساتھ نیچے نوٹ لکھا ہے کہ رول کیا ہے, جنگ جیتنے کا رول کیا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ دو فوجیں جب جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوتی ہیں, تو جس فوج کے گناہ کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جب ابو عبیدہ سے کہا, جب وہ ڈیموٹ ہو گئے تھے نا, تو جب وہ لڑائی کے لیے گئے, تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں اکیلا جاؤں گا یہ 6 لاکھ بندوں میں. آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے سنگل پرسن, لیٹ می فائٹ الون. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ خالد کیسی باتیں کر رہا تو اکیلا کیوں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی کہ جو ایمان سے قاصر ہے وہ مردہ ہے. یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں, میں تو زندہ ہوں. آپ کو پتا ہے 60 بندے ملے تھے ان کو, کیونکہ انہوں نے ایک کی بجائے 6 نیگوشیشن چلی ہے خالد بن ولید کی, 6 ملے گے 6. اور ابو عبیدہ نے کہا نہیں 6 بھی توڑے ہیں. پھر 60 بندے گئے تھے. 60 بندے پھر کمرے جوڑ کے کھڑے ہو گئے تھے ایک دوسرے کے, تاکہ پیچھے سے وار نہ ہو سکے, اور وہ سرکل بنا کے وہ سرکل فوج کے اندر انٹر ہو. اور انہوں نے وہ درگت بنائی تھی ان کی, جس گنیز بک میں ہوتی ہے. اگر اس وقت گنیز بک ہوتا, ابھی بھی ہمارے پاس کتابوں میں سب ویلیڈیٹڈ وار ہے. What I'm trying to tell you is حضرت عمر بن خطاب نے بیسک رول بتایا تھا کہ اگر ایک قوم کے بندے مومنین سے زیادہ ہیں, وہ قوم اللہ فتح دے رہے ہیں اس کو. ایک قوم میں مومنین کی تعداد کم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسپا کر رہے ہیں. ان کی قوم اپنی کتاب کے مومنین میں خود سوچیں کس طریقے سے کیا خوبصورتی سے نظر آ رہی ہے. وہ اپنی کتاب سے سنسیئر ہو گئے, ان کو فتح مل رہی. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم نے زمین پہ پھینک دیا, ہمیں پسپائی مل رہی. اور وہ کیسے زمین پہ پھینکتے ہیں؟ بات سمپل. امی ابو بچے کو کہتے نہیں یہ کتاب پڑھنے والی نہیں ہے. سمپل. I swear to you, ایک بندے کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسوں کی لڑائی ہو جانی تھی خالی. اسرائیل تلواروں سے نہیں, پیسوں سے جیت رہا ہے. We are fighting a wrong war here. We supposed to conquer their minds and fortify our own walls through financing our own Muslims. But no, we're not going to do that. ایک کر کے ایک کانسیپٹ آف اسلام کو ٹیبو بنایا جا رہا ہے. آپ کو پتا نا, ایک ریگولر مسلمان جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس وقت اس کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوئی, اس کو 50-60% قرآن ٹیبو کر دیا گیا, الرجک کر دیا گیا. نہیں یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ مولوی کے ساتھ شک ہوئی. میں خالی جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب پردے کی آیتیں بھی آؤٹ کر دی ہم نے. سب سے پہلے جہاد آؤٹ کیا تھا, اس کے بعد پھر ہزار اور مسائل ہیں جس کو ہم ڈیلیوٹ کر کے اس کو نلیفائی کر رہے ہیں قرآن پاک کو. سو اٹس سم تھنگ. اتنی تریات کے اندر انحراف نہیں ہوا جتنا ایک تفسیر کے اندر ہم نے, یا تفصیل کے اندر ہم نے ایک نوجوان کی ترتیب میں انحراف کر دیا. قرآن پاک آدھے سے زیادہ الرجک کر دیا اس کو کہ نہیں, اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اس لیے عام بچہ قرآن پاک اٹھا ہی نہیں سکتا کہ مولوی کے بغیر کیسے پڑھوں گا. اور مولوی صاحب خود بھی وہ جاہل آگے کہتا ہے قرآن اکیلے پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا, اور وہ
وہی والی ترتیب کرتا ہے پھر اس کے ساتھ. سو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, یہ قوم ایسی تباہ ہوتی ہے. قوم صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی تربیت سے بنتی ہے. قوم فوجوں سے نہیں بنتی, قوم صرف ماں باپ کی تربیت سے بنتی ہے. قوم پیسوں سے نہیں بنتی, ماں باپ کی تربیت سے بنتی ہے. قوم چلتی بھی پیسوں سے ہو, قوم بچ جاتی ہو فوج سے, مگر قوم تباہ صرف اپنے ماں باپ کے تھرو ہوتی ہے, یا بچ اپنے ماں باپ کے تھرو ہوتی ہے. If we are not taught the philosophy of Islam, تو پھر ہماری بچیوں کو پکڑیں گے ہی نا وہ آگے فلسطین اور غزہ میں. پکڑیں گے کیوں نہیں پکڑیں گے؟ سو it's a bigger problem. میرے پاس کوشچن بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کے پاس جو کوشچن ہے تنزیل وہ ساتھ ساتھ لے لیں تو we can actually. امام مہدی نے آنا ہے یا نہیں؟ جی امام مہدی والا کوشچن میں نے کور کر لیا ہوا ہے. امام مہدی نے, آپ یہ سمجھیں کہ ابھی نہیں آنا, آپ بتائیں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ سورہ بروج یاد کریں, آپ نے اپنی چونچ کا سوال ہونا ہے آپ سے کہ آپ کو جو طاقت دی تھی اس کے لیے کیا کیا تھا. آپ سے یہ نہیں سوال ہونا کہ امام مہدی نے آگے کیا کیا تھا. نہ میں امام مہدی ہوں نہ آپ ہیں, تو ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں امام مہدی نے کیا کرنا. سو اگر آ گئے نا امام مہدی, لیکن کامن سینس کی بات ہے, یہی حالات ہوں گے کہ امام مہدی نے ایسی حالات میں آنا ہے. امام مہدی کی جو سب سے خطرناک پروفیسی ہے نا, خطرناک پروفیسی امام مہدی کے بارے میں, وہ ان کی فوج کی تعداد ہے. آپ سوچیں اگر آج امام مہدی آ گئے, ہم سب دوزخ کا ٹکٹ لاک کر چکے ہیں, بیکاز ان کی فوج کی تعداد 30,000 ہے. 30,000 people are going to be with him. باقی سب کے سب ان کو طلاق دے دیں گے, نہیں اللہ حافظ, ہم تو میرے ساتھ نہیں ہیں. سوچیں ذرا, اور ان میں سے بھی 99% لوگ شہید ہو جائیں گے. آپ جب بھی فلسطینیین سے بات کریں گے نا تو ادھر بھی 2 سپلٹس ملیں گی. ٹھیک ہے, میں اس تفصیل میں نہ جائیں, ابھی میں آپ کو ایک بگ پکچر دکھاتا ہوں کہ شکر ہے کوئی نہ کچھ تو کر رہا ہے. مگر یہ یاد رکھیے گا, جب ایک کلاس میں نا ایک بچے نے نا ایک دوسرے بچے کی پٹائی کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میری باری نہ, میرے اوپر جب تفتیش ہوگی نا تو میں کہوں گا پہلے اس نے کچھ کیا ہے. تو وہ اس کو اس طریقے سے وہ ٹیون کرتا ہے کہ وہ بچہ پہلے کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی اس سے پنگا لے لے. بالکل سمپل میتھ بتا رہا ہوں. یہ سم ہاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اندر سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہونی چاہیے. مرنا پیروں پہ کھڑے ہو کے مرنا ہے, گھٹنوں کے بعد زندہ نہیں رہنا. یہ بیسک فلسفہ ہے مسلمان کا. ٹھیک ہے, اگر رہنا ہے تو غیرت سے رہنا بھائی. سو یہ غلط مطلب مت لیجیے گا میری بات کا, مگر یہ یاد رکھیے گا مسئلہ نہ حماس کے تھرو ہے نہ حماس اس کا سلوشن ہے. مسئلہ مسلمان ہے جو ایجپٹ میں ہے, جو پاکستان میں ہے, جو جارڈن میں ہے. مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے اور حل بھی اسی کے ہاتھ میں. اب وہ ٹائم لگے گا, خدا کی قسم ٹائم تو لگے گا, کیونکہ جو ہم نے بچے یونیورسٹی میں ڈال دیے ہیں وہ تو اینٹی فلسطین ہے, وہ تو بیچارے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. ان کو کیا لگے, ان کا یہودی جو ہے وہ مومن ہو رہا ہے, ہمارا جو مسلمان ہے وہ کافر ہو رہا ہے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, حماس بیچارہ کیا کر لیں گے, حماس بیچارہ کتنے ہیں, کیا کر لیں گے, چینی سے بم بناتے رہیں گے, کیا کر لیں گے. آپ کو پتا ہے $300 ملین کے اپاچیز تل اویو میں اڑے جب انہوں نے پہلی جیریکو کی بم جو شوٹنگ ماری, انہوں نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر انہوں نے مسل فائرنگ شروع کی ہے. اوباما نے دیے ہیں وہ $300 ملین. چینی سے بم بنا رہا ہوں, ادھر سے $300 ملین کے اپاچی اڑ کے آ رہے ہیں. مطلب کیا مقام, ہم کیا باتیں کر رہے ہیں سر. حماس از ناٹ an effective tool. Let's just say کوئی نہ کوئی ٹول تو ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس. اور the effective tool is sitting in my house, میرا بیٹا. The effective tool is sitting in your house. کہ چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو آسان کی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ فلسطین کا سلوشن روس کے پاس ہے. رشیا کے ساتھ یہی کیس ہو رہا تھا. رشیا was being dominated by America because of whatever was going on inside. anarchy پھیلی ہوئی تھی. تو روس نے کیا کیا, روس نے کہا کہ ہم اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں, ہم اگلے 15 سال کے اندر امریکہ کو فتح کر لیں گے. اور انہوں نے پراپر کیمپس بنائے روس میں. میں کوئی یہ مسلمانوں کے ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے اگر یہ صومالیہ کی مثال دے دی تو آپ نے سمجھے میں کوئی پتہ نہیں کون سا کوئی طالبان ٹائپ کا بندہ ہوں. یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. اگر آپ نے بڑی گیم کھیلنی ہے تو روس نے کر کے دکھایا. انہوں نے 15 سال کے اندر اپنے بچے تیار کیے, جن کو انہوں نے پراپر ٹریننگ دی کہ سوچتے کیسے ہیں, ریشنلائز کیسے کرتے ہیں چیزوں کو, ایموشنل فلری نہیں کرنی بھائی, جذباتی نہیں ہونا, نظریاتی ہونا ہے. اور اپنے مدر رشیا کا کانسیپٹ انہوں نے انسٹل کروایا. اور اس کولڈ وار کو روس نے پھر اس لیول تک لے گیا کہ امریکہ کے اندر ہر تیسرے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک رشین سپائی بیٹھا ہوا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اسٹریٹجی وہی ہے, ہمارا ٹیکنیک وہی ہونی چاہیے. ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ایک یونٹی آف امہ ہونی ضروری ہے. یونٹی آف امہ کے یہ پیچھے ٹیکنیک یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ
کسی جگہ پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے نا تو ذمہ دار تو ہے. دیر از نو وے کہ تو اسپیچ اور پروٹیسٹ کرنے والا ہے. آپ سوچیں ذرا بنو نذیر کا واقعہ ہوا ہے, صحابہ جا کے پلیک کارڈ لے کے روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے. ذرا سوچیں یہ کون سی دنیا سے اٹھا کے لے کے آئے یہ پروٹیسٹ کرنا, اور یہ کیا ہے؟ ذرا ایٹ لیسٹ بوائے کاٹ تو کر دو, ایٹ لیسٹ یہ فائنینشیل کٹ آف کر دیں گے ہم اس کو. نہیں, وہ نہیں کرنا انہوں نے, ریلیاں نکالیں گے بس, یا بائک پہ کھڑے ہو کے اسپیچ دے دیں گے, یا یو این میں چلے جائیں گے. یو این کب سے بیچاری یو این پچھلے 1967 سے رو کے دہائیاں دے رہے ہیں 170 ملک یو این کے کہ اس کے اوپر بین لگاؤ اسرائیل کے اوپر. نہیں لگتا کیونکہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ یو این میں جائیں گے. یو این میں عمران خان نے آواز اٹھائی ہے. Are you trying to make a fool out of us? You're disrespecting my intelligence by talking about this. We know کہ یو این کے اندر سے حل نہیں ہے, بیکاز یو این کے اندر 5 میں سے 1 ویٹو ہر دفعہ اسرائیل کو مل جاتا ہے. جتنی مرضی بڑی لڑائیاں کرتا ہے اوباما بینجامن نیتنیاہو کے ساتھ, پھر بھی ویٹو کر دیتا ہے. $300 ملین کے اپاچیز بھیج دیتا ہے. سارے کے سارے باؤنڈ میڈ ان یو ایس اے کے پڑے ہوئے اسرائیل. سو there is a bigger game that we have to win. اور نبی علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ بگر گیم کھیلنی ہے آپ نے. اور جو اگلی اڑان ملنی ہے, آپ سمجھ رہے صلاح الدین ایوبی, ماں کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی بن کے جرنیل پیدا ہوا تھا. یہ سرکمسٹینسز تھے, قوم کے اوپر ایک سرکمسٹینسز تھے جس کی آؤٹ پٹ تھا صلاح الدین ایوبی. ہٹلر اپنی قوم کی سرکمسٹینسز کا آؤٹ پٹ تھا. ہمارے وہ سرکمسٹینسز ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں بیکاز وی آر ٹو اسٹک انٹو. میرا گھر پہ تو آگ نہیں لگی ہوئی, خیر ہے, مرتے ہیں تو مرے, فلسطینی ہو یا پاکستانی ہو کیا فرق پڑتا ہے, میرے بھی بچے تو سیف ہے نا. یہ معاملات جو ہے نا ایک اپنی ایک ریئیکشنری آؤٹ پٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جب انسان سیلفش ہوئے, ایک سیلف لیسنس کی فریاد آ گئی اندر سے. نیچرل کیمسٹری آواز دیتی ہے کہ سیلف لیس لوگ کدھر ہیں. اتنی بڑی اندر کی جو فطرہ ہے نا ہماری چیختی ہے. تو جتنا بھی سیلفش ہو جائے گا مسلمان, ایک دم بام بن کے پھٹے گی یہ چیز, بیکاز ہر ایک کا نقصان کرنے والے اکٹھے ہو جائیں. ہر ایک کا نقصان کرتا ہے نا سیلفش, سوائے اپنے. تو جیسے ہی وہ بام پھٹے گا اس میں سے صلاح الدین ایوبی نکلتے ہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ وہ 500 سال بعد نکالنے کی بجائے ابھی نکالیں. وہ میری 500 سال عمر نہیں ہے, میں نے اس سے پہلے قبر میں فرائی ہو رہا ہونا ہے کہ تو نے خود کیوں نہیں کچھ کیا تھا. آسان سی مثال دیتا ہوں آپ کو, تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی تو لیکچر ہی دے رہے ہیں نا خالی. ڈاکٹر اسرار کی نا مجھے ایک بات کبھی بھی نہیں بھولتی. مائی فرینڈ واز ٹیلنگ می ٹوڈے, میں ان سے ابھی مشورہ لے رہا تھا کہ کس طریقے سے نا وٹ کین وی ڈو. سلمان واجد صاحب ہی سیڈ کہ ڈاکٹر اسرار کی وہ بات یاد کر کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس کوئی فالوور نہیں ہے, 1000 گنتی کے 1000-2000 بندے ہیں, مگر یہ وہ بیج ہیں کہ شاید کسی ٹائم پانی لگے ان کو تو یہ بھی درخت, تناور درخت بن جائے. آسان سی بات بتا رہا ہوں, ایک کچی چمگادڑ کھائی تھی نا چائنیز نے. پوری دنیا اس وقت کرونا میں بیٹھی گھروں میں چھپی ہوئی ہے, کروڑوں لوگ مر گئے. ایک کچی چمگادڑ ایک چائنیز نے گھر میں بیٹھ کے کھا لی تھی. اتنا بڑا افیکٹ کر سکتا ہے کہ انسان اگر ایک وقت چنگاری کریٹ ہو جائے نا, مسلمانوں کے اندر ایک چنگاری کریٹ ہو جائے تو جنگل میں آگ لگتی ٹائم لگتا ہے, مگر وہ چنگاری کریٹ کرنے کا مسئلہ ہے. دیٹ از مائی سن, اس کا نام شافعی محمد ہے, میرا بیٹا. اگر میں نے اس کو پریپیئر نہیں کیا نا کہ بیٹا اگر تو اپنی سوچنے کے لیے دنیا میں آ رہا ہے تو میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرائی ہو رہا ہوں اگر تو نے اپنا سوچا, کیونکہ تیرا سوال میرے سے ہونا ہے. So you need to be a selfless human being. دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, you will be the first man there. You're not going to be like, oh وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے آوازیں لگاؤں گا. No, you'll be the first man there. راستے میں مر جائے گا, خیر ہے, مر جائیں. نہیں تو 30-40 سال 50 سال بعد کسی اسپتال میں تو نے مرنا ہی مرنا ہے. اس کے بعد جو تیری 500 سال کی 5 لاکھ سال کی جو پٹائی ہونی ہے نا فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ میں, وہ اصل میں مسئلہ ہے. خیر ہے, تو راستے میں مر جائے گا نا. یہ تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تھی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں آئیں گے تو وہاں پہ مر جائیں گے, تو میں انہیں کہتا ہوں تو مر جائیں نا, اس میں کیا ہے. اتنی سمپل طریقے سے انہوں نے ایک فلسفہ دیا. میں مولانا سعد کہتا ہوں, مولانا سعد گریٹ اسکالر جو تبلیغ کے مولانا سعد ہیں, انہی کے بیٹے ہیں ایکچولی. ان کے سیشن میں سن رہا کہ جس بندے کو آخرت کلیئر ہو جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اب بھی نہیں مرنا, زیادہ سے زیادہ آگے جا کے مر جانا ہے. وہاں پہ کینسر سے مروں گا یا کورونا سے یا پولیو سے مروں گا یا whatever ڈیزیز, لنگ کینسر ہوگا, نہیں تو میرا کچھ اسکن کینسر, I don't know, کہیں نہ کسی بیماری سے تو میں نے مرنا ہے. میں اگر کچھ نہ کر کے مرا وہ مسئلہ ہے, جلدی مرا یا دیر سے مرا اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں مسلمان کو. یہ فلسفہ آتا نہیں ہے. ہر پاکستانی, انڈین, بنگالی, انڈونیشین ماں, عربی ماں اپنے بچے کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہی کہ
کہ میرے بچے لمبی عمر 500 سال میرے بچے زندہ رہے. یہ ہے ایک سیلفش سائیکالوجی کا انڈیکیٹر, سیلفش سائیکالوجی کا انڈیکیٹر. سمپل کہ میرا بچہ 500 سال زندہ رہے بس, مطلب 70 سال کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ خود چل سکے, اس کو کوئی نہ کوئی اسٹریچر پہ اٹھا گیا, کوئی بیساکھیوں پہ چل رہا ہوگا. ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں ہمارے بارے میں کہ تو لاغر مرے, تو اتنا ہو کہ ساری دنیا کا محتاج ہو, تو باتھ روم بھی نہ جا سکے. یہ دعائیں مانگتے ہیں ہمارے ماں باپ والے کہ 200 سال زندہ رہے. ان کو سائنس ہی نہیں پتا کہ 80 سال کے بعد تو تم دنیا میں بوجھ, اپنے اوپر ہی بوجھ, مرنے کی دعائیں کیا کرو گے. مگر نہیں, ہم نے لمبی زندگی کی خواہشیں کی ہوئی ہیں. اس وجہ سے یہ دیکھیں سائیکالوجی کا انڈیکیٹر کتنا زبردست نظر آتا ہے کہ وی آر سو گریڈی فار دس ورلڈ. نبی علیہ السلام نے کہا نا, واہن کی طرح تمہاری اندر واہن آئے تو تم بچ جاؤ گے, واہن آ گیا تو تمہیں کھانے کی طرح دسترخوان پہ پیش کی جاؤ گے. فلسطین کی بچی دیکھے دسترخوان پہ پیش ہو رہی, کیوں؟ واہن آ گیا. واہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے ہمیں. نبی علیہ السلام نے کہا ان کو واہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ آپ کو پوری حدیث سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے. میں تو ایک اسمپشن میں ہوتا ہوں, حدیث سب نے پڑھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ, میری امت ایسے پیش ہوگی جیسے دسترخوان پہ کھانا پیش ہوتا ہے. اور دسترخوان پہ کھانا کیا مطلب ہے؟ وہ کھانا واپس لائی نہیں کرتا, جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو ریئیکشن نہیں دیتا, بس وہ پڑا ہوا ہے, آپ کھائیں اس کو, جو مرضی کریں اس کے ساتھ. نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, اس سے بہت زیادہ جتنے تم ہو. تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ, کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ہمیں کھانے کی طرح کھا رہے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے شاپ میں بیکاز تمہارے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہن ہوتا ہے موت سے ڈرنا. اس کی سائیکالوجی کیا ہے؟ موت سے ڈرنے کی سائیکالوجی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے شاپ فرمایا دنیا کی محبت. جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو موت کا ڈر لگنا شروع ہوتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. اور ہماری دعائیں صاف بتاتی ہیں, ہماری وہن کی دعائیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو لمبی لمبی زندگیاں دے, 1000 سال زندہ رہے. آدم بھی کو تو نے 1000 سال زندہ رکھا تھا. So this is the problem where we are all about ourselves کہ ہمارے پاس سے کچھ نہ چلا جائے. گیور پیدا نہیں کر رہے ہیں, ریسیور پیدا کر رہے ہیں, لیچیز پیدا کر رہے ہیں. ایک بندے کو موقع مل رہا ہے اور وہ بس کس طریقے سے میرے پاس آ جائے, 1 روپیہ بھی نہیں ہو چھوڑتا کہ کس طریقے سے میں کھا جاؤں سب کو. تو یہ فلسطینی بیچارے, تو ان کی ایک ہائی لگی ہوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ یاسر عرفات کے دور میں جو فلسطین تھے نا, ان کی بدوائیں لگی ہیں جو ہمارے بچے ایسے پل پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کالجز میں. بیکاز یہ کسی نہ ایک بچے کی فلسطینی کی بدعا لگ گئی. خدا کی قسم جتنے مرضی حج عمرے کر لی ہوں ہم نے, جتنی مرضی جہاد روزے رکھ لی ہوں ہم نے, جتنی مرضی تبلیغ کر لی ہو, ایک بچے نے نا ٹینک کے آنے سے پہلے کہہ دیا نا کہ یا اللہ ان کو نہ چھوڑی, ان کی وجہ سے میں یہاں پہ. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم لوگ کوئی ان نون ڈیزیز ہے, ہمیں نون ڈیزیز ہے. نبی نے خود بتایا میرے کہ تجھے یہ بیماری لگے گی, اب لگ گئی مجھے, اب اس کا علاج بھی بتا دیا, نہیں میں نے نہیں کرنا. So it's one of those sparks. کسی ایک بچے میں بھی وہ spark کریٹ ہوگا, وہ آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گا. It's a long haul. I'm sorry جو انہوں نے گن پھیلا دیا نا, پچھلی 2 جنریشنز نے اتنا گن پھیلایا انہوں نے کہ ایسے بندے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور سعودی عرب میں, ترکی میں, انڈونیشیا میں ایسے لوگ اس وقت بھرے ہوئے پڑے ہوئے. یہ پچھلی جنریشن نے گن پھیلایا. اب میں بھی وہی کروں گا تو میرے سے بھی وہی سوال ہوگا کہ تو نے کیا کیا بھائی؟ تو نے کون سا کوئی فوجی پیدا کیا؟ تو نے کون سا جرنیل پیدا کیا؟ تو نے کون سا کوئی لوگوں کو دینے والا پیدا کیا؟ تو بھی تو ایک سیلفش, ایک لیچ تو نے پروان چڑھائی جو کہ ساری عمر اپنا ہی سوچتا تھا. So this is not going to go unnoticed. خدا کی قسم, we are Muslims, we are not going to be go unnoticed. قبر میں ایک چیز ایسے کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس موقع کے اوپر تجھے موقع دیا گیا تھا. مگر نہیں, بس وہ ہم اپنے موقع سارے کے سارے بزنس کے پورے کر رہی ہیں. بہانے رکھیں کہ یا اللہ القاسب حبیب اللہ کی حدیث پوری کر رہا تھا. القاسب حبیب اللہ, شرم نہیں آتی القاسب حبیب اللہ کی حدیثیں سنا کے اپنے آپ کو لیس للانسان الا ما سعى, دنیا میں جو جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا دے گا. یہ بے شرم مسلمان مجھے یہ سناتے ہیں آگے آیتیں حدیثیں کہ ان کو یہ سمجھ آیا اسلام. ہاتھ والے گھر میں بچہ مر رہا ہے, نہیں میں نے نوکری پہ جانا ہے. سو this is a problem. کسی بھی آپ پولیٹیشین سے پوچھیں گے وہ کہے گا اکنامکس. بیٹا اکنامکس, اگر فلسطین کے خلاف, اسرائیل کے خلاف بات کر دی, اکنامیکل سینکشن لگیں گی. بیسکلی پہلا ان کو میتھ سمجھ آ گئی ہے پیسوں کی. میں تو ایک مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں آپ کو کیا بتاؤں, اب یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ کچھ تو جائیں, کہتے نہیں وہ تو حزب اللہ والے ہیں, رافضی ہیں, رافضیوں کی ہیلپ کرو گے. مطلب سوچیں یہ مسلمانوں کے حالات ہیں کہ شیعوں کی ہیلپ کرو گے, وہاں پہ جو شیعہ ہیلپ کر رہے ہیں. یہ مسلمان کا حال ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, درس دے رہے ہیں کہ نہیں وہ رافضیوں کی ہیلپ نہیں کرنی.
بے شرم یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اوپر سے، اور اسکالر بھی کہتے ہیں. وہاں پہ بچیاں مر رہی ہیں میری، نہیں وہ راستے میں نا ایک میرے فرقے کے علاوہ کوئی فرقے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے تھرو نہ ہیلپ ہو جائے کہیں پہ. یہ اوقات ہے ایک مسلمان اسکالر کی.